لچانه د خپل وفادارۍ سرټیفیکیټونه اخلو. دا وطن د موږ ده، دا خاوره د موږ ده، او په دغه خاوره او په دغه وطن به د شریعت دیوا ان شاء الله موږ بلو. میرے محترم دوستو، آج کے حکمرانوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے. معاشی لحاظ سے ملک کو کنگال کر دیا ہے. آج پاکستان میں پیسہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کو مالیاتی لحاظ سے عالمی قوتوں کا غلام بنایا جا رہا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوئی تو FATF کے ہدایات کے مطابق. اگر آج ملی بجٹ پاس ہوا تو IMF کے دباؤ میں پاس ہوا. ہم نے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر اپنے ملک کے کنٹرول سے باہر کیا، اور آج وہ براہ راست IMF کے کنٹرول میں ہوگا، جہاں پر آپ کا اپنا بینک بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ غلطی خلافت عثمانیہ نے کی تھی جب اس نے اپنے مرکزی بینک کو عالمی مالیاتی اداروں سے وابستہ کیا، اور پھر جب عثمانی خلافت پر مشکلات آئی تو اپنے ہی بینک نے ان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون تو اب پاس ہوا، کس طرح پاس ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جولائی 1919 سے اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی اسی حکومت کو 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں دیا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس میں 100% ڈالر قرضے کے پڑے ہوئے ہیں. ہماری اپنی اقتصادی ترقی کا اور اپنی کمائی کا 1 پیسہ بھی ہمارے بینکوں میں موجود نہیں ہے. تو یہ کیا معیشت ہے؟ ملک اسی وقت تباہ ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت اسی وقت گر جاتی ہے جب اس کی معیشت تباہ ہو. آج اگر ہم ان حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بخدا ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ہم کشمیر سے بسپا ہو گئے. ہم نے کشمیریوں کو ہندوستان کے ظلم کے حوالے کر دیا. اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں. عام آدمی تو کیا، عام آدمی تو کہتا ہے کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا.
میں اسکول میں اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتا، میں بازار سے راشن نہیں خرید سکتا۔ ایک خبر آئی ہے کہ ہماری فوج نے بھی درخواست کر دی ہے کہ ہمارے بجلی کے بل کو بھی 50% ہمارے لیے معاف کر دیا جائے۔ اگر ہماری دفاع کا بھی یہ حال ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا بنے گا اس میں؟ اور ان حالات میں بھی پاکستان کا مذہبی طبقہ، پاکستان کے مدارس، پاکستان کے علماء جو اس ملک کے ساتھ وفادار، اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں ان کے محلات میں انہی علماء کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ جو مدارس وفاقنا دی، ہر وفاق کو مقابلہ کے نوی سرکاری وفاقنا پیدا کرنا، نشانہ ادارہ چی وفاق المدارس کمزور ہے دیدہ خیال ہو چی وفاق المدارس کے وہ عہدو جنگ بھی اور دے عہدو جنگ با دا وفاق مات کی ہمش ثابت اکرلا چی وفاق کے عہدو جنگ نستا اور وفاق طول یوم متحد یوم متحد بیائی لخپل جا لخپل کور انہی وفاقنا پیدا کرا۔ اس زمانے کے مشرف صاحب ہم سب مدرسہ بورڈ پر نمانے اور شاہ جوڑ کرا ہوئے مجھ بس سرکار سوری لازم مدرسی جوڑا اور پہو مدرسوں کے بعد الکان سب کنوائی ما التہم ورطویلی ہوئے چمل گریا مدرسے تعلیم کو بطاف مدرسہ کے سبق نو ہوئی البتہ خرب فکی سریر نعرہ تکبیر، مدارس کا ترجمان، مساجد کا ترجمان۔ ندیدہ خیال ہو چی وفاق با کمزور ہے، چکر ہے دی وفاق مقابلے کے نوی وفاقنا جوڑ کر اس نن روز حساب در قوم نن روز حساب چی دی مرل وفاق نبا غالباً چی شل پنزویس مدرسے تلی شل پنزویس مدرسے تلی اغوصر بھی الحاق کرے ہوئی لیکن وفاق تا یو سل چلیویس مدرسے نمر راگ رہے اور وفاق سر الحاق ہو دیدوی دا خیال ہو چھ مدارس پا کمزوری سی اس دیراتون کی میاسی پا آخر کے بدی وفاق المدارس امتحانات کی بھی سالانہ پدغو سالانہ امتحاناتو کے دا 13 کال پر نسبت 6 کال 40 ذرا زیادہ داخلے زویدے تے ختم ہو کر اللہ بھی زیادہ جتنا یہ جذبہ دباؤ گے اتنا بڑھتا جائے۔ مدیمان محترم اورونو دیدوی ایجنڈا داوا چموڑ بد پاکستان پا آئین کے اسلامی دفعات ختم دیدوی ایجنڈا داوا چید ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قانون بختم دیدوی دا خیال ہو چید ختم نبوت قانون بمجھ ختم کو لیکن مجھ ہم چیلنج ورکو چی ہر سوچ امدان دیو کرا ہر سوچ علماء اور لسملے باہر اتھاتل
ہر سوچ مر دنیا تا کمزور اشکار اکلو لیکن جبیا مر میدان تا درگو بطلو تا پلار و ہم دغی جنو ساتن ورسو انشاءاللہ تا سے آسان ہم ندا مصطفی فل وطن و فل کور رحم راضی ما کور تا اور ما چھو او امریکہ تا ہم دا زغور رسول چھ دی مدارس وجود دی مدارس نصاب دی مدارس علوم او چھ ہر سوک دی مدارس نصاب الولی او دا علم حاصل ہوئی دا دی حق بین الاقوامی من لائے بشری حق دا تل دغ بشری حق نا دا عالم و دا طالب نس محرم قول تو میرے محترم دوستو آج ملک میں مہنگائی ہے ملک کنگال ہے اور اس حالت میں بھی اگر ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم پاکستان کے سرحدات کو بند کر دیتے ہیں کاروباری طبقے کے کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں مزدوروں کی مزدوری ختم کر دیتے ہیں انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور نوجوانوں نے بھی مان لیا کہ شاید یہ حکومت آئے گی 1 کروڑ نوکریاں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج 74 سال پورے ہو رہے ہیں ان 74 سالوں میں بڑے ملازم سے لے کر چھوٹے ملازم تک نوکریوں کی کل تعداد ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچی 74 سال میں ہماری نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی اور یہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دوں گا مجھے اس دا پخپلہ بانے بھی عقل نہیں کہ مرنا بھی عقل بھی رہی ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے خارجہ پالیسی تب بنتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو لوگ آپ سے کاروبار کرنا چاہیں دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہوں ایک کنگال ملک کے ساتھ کون بے وقوف ہوگا جو تجارت کرے گا جو کاروبار کرے گا کون بے وقوف ہوگا جو اس نالائق حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اور جب چین نے سرمایہ کاری کی تو ان حکمرانوں کو ملک حوالے کیا دھاندلی کے ذریعے ملک حوالے کیا یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں اور اسی لیے دنیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ وہ بھی ان کو پاکستانی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے چین نے یہاں پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی معاہدات ہوئے عظیم الشان تجارت شاہراہ سی پیک کے نام سے اس کی تعمیر شروع ہوئی بجلی کی پیداوار اس میں اضافہ ہوا
لیکن بجلی میں اضافے کے باوجود ابھی تک عوام کو وہ بجلی مہیا نہیں کی جا سکی. سی پیک کا منصوبہ روک دیا گیا. وہ چین جو پاکستان کا دوست تھا اور جس دوست کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوستی کو ہمالیہ سے بلند ہے، یہ دوستی بحر الکاہل سے گہری ہے، یہ دوستی شہد سے میٹھی ہے، یہ دوستی لوہے سے مضبوط ہے. آج ہم نے جب دیکھا کہ وہ دوستی معاشی دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہم نے 70 سالہ چین کی دوستی کو لات ماری اور ایک بااعتماد دوست کے اعتماد کو ختم کیا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتا. ہندوستان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک طویل عرصے سے سیاست کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوں، کافی تجربات سے گزرا ہوں. افغانستان میں اگر کوئی تنظیم پاکستان کا دوست ہے تو وہ امارت اسلامیہ کے افغان طالبان. امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں. امریکہ، برطانیہ ہندوستان سے نکلا تو کشمیر کا جھگڑا چھوڑ کے گیا تاکہ لڑائیاں ہوتی ہیں. برطانیہ عرب دنیا سے نکلا، اسے تقسیم کیا، جاتے جاتے اس نے اسرائیل کا ناسور چھوڑا وہاں، جسے دنیا عرب نے زخمی کیا اور دنیا عرب کے زخموں سے آج بھی پیپ رس رہا ہے. یہ وہ ناسور ہے. آج جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان سے نکلنے کے بعد اس نے ڈیورنڈ لائن کا تنازع چھوڑا بھی تاکہ کسی طریقے سے یہ دو دوست نہ رہ سکیں. سرحدات پر ہر ملک کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن سرحدات کے تنازعات پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں اور یہ دور جنگوں کا ہے بھی نہیں. اور اگر ہم یہ جنگ لڑیں گے تو پھر امریکہ کی سازش کامیاب ہوگی. ہمیں ہر قیمت پر اس صورتحال کی طرف جانے سے اپنے قدم روکنے چاہیے. میں اپنے ملک کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، میں افغانستان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں. آج اس وقت نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے. بڑے بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں واقعی کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. اگر آج قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ 74 سال تک پاکستان کی کوئی سلامتی پالیسی تھی. اگر 70 سال اور 74 سال ہم نے اپنے ملک کی سلامتی پالیسی نہیں بنائی تو پھر یہ جواب دیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی کیوں نہیں بنائی. اور آج جب تم نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتے ہو
جب تک پاکستان کی معیشت تباہ ہے، معاشی بدحالی ہے، ملک معاشی لحاظ سے کمزور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سلامتی پالیسی بنا سکتے۔ پہلے آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوا کرتی ہے۔ اسلام ریاستی اور مملکتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں دو باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلی بات کہ انسانی حقوق کا تحفظ۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہے تو پھر وہ امن کی ضمانت ہے۔ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو دنیا میں جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے، انسان کے ان تین حقوق کے ارد گرد گھومتے رہتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے کوئی حدود نہیں، اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی امارت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر پہلے ضمانت دینی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ تو میں نے کہا کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو لوگوں نے گوانٹانامو بے میں دیکھے، تم نے گوانٹانامو بے میں جو انسان کے ساتھ کیا، اور یہ کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے قانون میں جو قیدی کے حقوق ہیں وہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ ان انسانی حقوق کی بات کرتے ہو جو 20 سال تم نے منی ایٹم بم افغانستان پر گرائے۔ وہ انسانی حقوق جو صبر خان جیل میں لوگوں نے دیکھے اور سہے اور برداشت کیے۔ وہ انسانی حقوق جو بگرام جیل کی عقوبت خانوں میں آپ نے انسانوں کے اوپر آزمائے۔ یہ حقوق امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ اپنے دامن کو تو پہلے دیکھو۔ اپنے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور پھر انسانی خون کی حفاظت کی بات بھی کرتے ہو۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ افغانستان کے امارت اسلامیہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے ضمانت مانگنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم آپ سے ضمانت مانگیں گے کہ امریکہ ہمیں اپنے انسانی حق کی ضمانت دے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سے مطالبہ کریں۔ اس کے بعد ہی دنیا کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ دوستی نہیں، یہ طاقت ہے۔ اور ہمارا اول دن سے یہ نعرہ ہے کہ ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، تم طاقت استعمال کرو گے تو ہم طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ طاقت کوئی دلیل نہیں، طاقت کی بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں۔ اگر تم انسانی حقوق کے لیے کہتے ہو کہ اس کے کوئی حدود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر اس ملک میں اپنی فوجیں اتار دو۔ تو پھر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے کوئی جغرافیہ یا حدود نہیں ہے۔ ارض کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔
लेकिन अगर हम किसी मुल्क के बारे में बात करते हैं, कहते तुम तो किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हो। तो इंसानी हक ये इस्लामी तालीमात की बुनियादी असास है हुकूमत जिंदगी के लिए। और दूसरी चीज है खुशहाल माईशत। ये इंसानियत का मसला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इमामत अता की गई, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, उसके बाद आपका लब लहजा तब्दील हो गया। जिम्मेदारियों की तब्दीली के साथ आपकी गुफ्तगू में भी तब्दीली आ गई। अब आप अल्लाह से कहते हैं रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आपने तो सिर्फ मोमिन के लिए अमन मांगा और खुशहाल रिज़्क़ मांगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, दुनिया में तो काफिर को भी। दाद इस्लाम बुनियादी उसूल दी और दा आलमगीर उसूल दी। वलशिदा इमामत कुबरा दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत से पारा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत दे तमाम इंसानियत से पारा हुआ। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम तो हुक्म अनित्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तब हम दे इब्राहिम दे दिन पैरवी करें। मुझे माना था कि नबी अलैहिस्सलाम हम तमाम इंसानियत से पारा। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानियत से पारा दे दे अल्लाह पैगंबर नो लका सरकशे नबी अलैहिस्सलाम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मिल्लत और दे दिन पैरवी कवला और पर एतबार सरा दे दे तमाम इंसानियत तरफ से अल्लाह पैगंबरो न उम्मत हम खुदाबे आवर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तब हम तमाम इंसानियत का दे अल्लाह दिन और शय और दे अल्लाह दिन तरफ से मेरा बोले। और ब्या दा तमाम इंसानियत तरफ दे उम्मत वतन दाल कुव्वत सरदी दाल हाकिमियत सरदी ज़िक्र हुई यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह खुद वाज़ लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद नसीहत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद दावत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा। लेकिन पता गज़ा कि दे अमर लफ्ज़ इस्तेमाल हुई, पता गज़ा कि दे नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुई। अमर और नहीं पसे साथ जो कुव्वत जरूरत हुई और हुकूमती कुव्वत था, यानी दगा उम्मत हक लरी कि आप कायनात पर हुकूमत और इंसानियत शरफ पर देखेगा। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला। शरफ इंसानियत, इस्लाम इंसानियत को लोई मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम रिसालत तक लोई मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम उम्मत तक लोई मकाम पर नंद दो हुक्मरानानो दो फिक्र दो गुलामाना ज़हनियत अगेद ला सनन मुसलमान मजमूई तौर पर दुनिया के गुलाम। मुदिमा मुहतरम जुर्मियत उलमा इस्लाम दा नुक्ता नजर और नजरिया पर नजर अव्वल शय अल्लाह बंदे ईमान और जब अल्लाह ने ईमान रावड़ ब्याबा दाद जुल अमल दाद
دا روحاني عمل دا او بیا اعمال صالحه د ایمان د تقاضې مطابق اعمال صالحه دا د جسم او د جوارح روح سره دا جسم په دغه لحاظ سره اول شی دا چې عبدیت او دیانت دا په زړه کې پیدا چې عبدیت او دیانت نوي هغه په وخت ذکر دی الله د نیابت حق نه لري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بنياد او اساس دا الله عبدیت او هغه دیانت کتاب فضل کې پروت او بیا له هغه بعد اقتدار والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أمر أو نهي لا والذين إن مكناهم تحت راوړي معلومي دي چې د لپاره اقتدار ضروري ده دلته خو موږ دې اقتدار خبره کوو دا سیاسي ملایان یعنی سیاست دنیاداری کاروبار نو سیاستدان به هغه ته ویل کېږي چې هغه ښه کاروباري سړی پیسې ډېره ګټلی شي درواغ ښه ویل شي دوکه ښه ورکولی شي وایي ډېر ښه سیاست یې کړی دوکه چلې کړی خلکو ته درواغ وایي او وایي دا ښه سیاست موږ خو له قرآن نه داسې زده کړي دي اليوم اكملت لكم دينكم نن میں تاسو دے پارا تاسو دین کامل کو مکمل میں کو په اعتبار د تعلیمات سره په اعتبار د احکامات سره په دغه لحاظ سره تا دین ما تا ته مکمل ک دا اکمال دین دا او واتممت علیکم نعمتي چې کله دا لوی دین او مکمل دین تا ته وسپارل شي اوس نعمت دادا چې بیا د اقتدار هم وي دغه دین اقتدار دغه اتمام نعمت نو اسلام د اقتدار حق لري او سیاست لار ده سیاست هغه مشکل لار ده چې د لارې مشکلات له مخه لري کوي او قوت پیدا کوي نو چې یو واری پتا کې عبدیت راغی یو واری پتا کې دیانت راغی دین کامل تا فضل کې راغی او بیا اقتدار راغی نعمت تمام سے پتا باندې اسے پالل هم ضروری دي اسے پالل هم ضروری دي او پالل لپاره الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه دفاعي لحاظ سره ځان دوره طاقتور کوي چې دشمن درنه مرعوب وي نن د موږ هغه حکمرانان چې په نامه مسلمان وي دل الله سبحانه کافر نہیں مرعوبہ خود کافر اللہ سبحانه مرعوبہ مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان مشران دا کی مپدغ لحاظ سره سیاست کول اسلام اقتدار تر سوال دا اتمام نعمت تا او بیا د هغه دفاع کول او هغه لپاره د حفاظت لپاره دفاعي قوت جوړول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه دشمن په مقابله کې هغه د حملو له خطرونو بچ کول هغه لپاره ځان یو دفاعي قوت
نور فتح سے شائستہ او منور قرآن تعلیمات لرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ د صحابہ کرام زندگی هغه مرد پر رحمان او دا د جمعیت علماء اسلام اکابرنا مصطفی